بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات آپس میں کشیدہ ہیں، ایک جنگ کی سی صورت حال ہے۔ تو ہمارے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگو تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ تو آج ہمیں سچا مومن بننے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اپنی بہادری کی وجہ سے، اپنی جرت کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے باقی صحابہ کرام سے افضل ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوت والے ہیں، ان کی مدد بھی کی جاتی ہے کمزور لوگوں کی دعاؤں سے، ان کے اخلاص سے، ان کے نیک اعمال سے۔ تو ہمیں اس وقت یہ ہے کہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اور صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نافرمانیوں سے بچیں، جھوٹ، دھوکہ بازی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز کا اہتمام کریں، نیک اعمال کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں کہ فلاں جگہ جنگ ہوگی، فلاں جگہ حملہ، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ملعون، کہ ایسے لوگ ملعون ہیں جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان، یہ منافق قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جھوٹی خبریں پھیلانے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ جنگ جوش جذبے کا نام نہیں ہے، جنگ تو صبر و تحمل سے اور ثابت قدم رہنے سے لڑی جاتی ہے۔ تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرمائے، سب ان کے ساتھ ہیں، فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو پاک فوج آج بھی ہمت و استقلال کا ایک پہاڑ ہے، جرت اور بہادری کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے سے ہم مطمئن ہیں، کبھی امید ہے، ان پر ہمیں یہ بھروسہ ہے کہ وہ ضرور بضرور کامیاب ہو کر رہیں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وہ تحمل سے کام لینا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے۔